اسٹیج پر تشریف فرما علماء باوقار، معزز سامعین کرام، بزرگوں، بچوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رفیقان گرامی، عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ مسلسل دل جمعی کے ساتھ دل سے پروگرام الحمدللہ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ کا یہاں بیٹھنا، ذکر سننا، غوث اعظم کی یاد منانا، ہر لمحہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب درج کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ غور سے سنیں ذرا، جب نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کے ولیوں کی یاد منائی جاتی ہے، تو اس مقام پر رحمت الہی کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اور آج ہم یہاں صاحب مزار کے عرس کی تقریب میں الحمدللہ یہاں حاضر ہیں۔ مولانا مفتی محمد رضوان صاحب، جو جامعۃ الرضا میں اس وقت تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ عرس پاک کے انعقاد کا پروگرام ہے، تو دیکھیے اللہ کے مقدس ولیوں کا ذکر منانے والوں کی عظمتیں اور ان کی یاد میں سرشار رہنے والوں کی عظمتیں آپ نے منقبتوں کے ذریعے بھی سماعت کی اور کلام کے ذریعے بھی سماعت کی، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوا کرتا ہے اور بندے اس کے ذکر کو سنتے چلے آتے ہیں، تو اس مقام پر انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقرب اور معزز فرشتے بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ بارگاہ مولا میں حاضر ہوتے ہیں،
حاضر ہونے کے بعد بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اس سرزمین پر ہمارا جانا ہوا، اس سرزمین پر ہمارا جانا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے مقرب فرشتوں، تم فلاں سرزمین پر گئے، اس مقام پر گئے، اے میرے معزز فرشتوں ذرا بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آ رہے ہو، میرے بندے کو کس پوزیشن میں چھوڑ کر کے آ رہے ہو۔ فرشتے بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، ہم اس سرزمین پر گئے، ہم نے تیرے بندوں کو پایا کہ وہ کس کام میں مصروف تھے، جب ہمیں وہاں جانا ہوا اور اس مجلس میں حاضر ہونا نصیب ہوا تو ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں پایا کہ اس مجلس میں بیٹھے تھے، تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر جمیل کر رہے اور تیرے محبوب پاک کی یاد میں لگے ہوئے۔ آج افسوس تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بدعملی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تقریریں، تحریریں، گفتگو، انداز سارے جانتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج جس بدعملی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے وہ آپ پر پوشیدہ نہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، توجہ ہے، توجہ کریں۔ کتاب کا نام ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور۔ یہ بہت بڑے علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے میرے آقا کا دیدار ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام یہ ہے کہ آپ نے میرے آقا کا دیدار حالت بیداری میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ میرے آقا کا دیدار 75 مرتبہ حالت بیداری میں فرمایا۔ کتنی مرتبہ فرمایا ہے؟ 75 مرتبہ، اور حالت بیداری میں فرمایا ہے۔ میرے آقا کا جسے دیدار نصیب ہو جائے تو اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، اور یہ اسے ہی حاصل ہوگا کہ جو ان کے عشق میں مبتلا ہوگا، جو ان کی محبت میں مبتلا ہوگا، اور جو ان کی محبت میں سرشار ہوگا اسے ہی یہ میسر ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے، ذرا میں بتاؤں آپ کو، غور سے سنیں، توجہ کریں اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا، اس کی روایت کی ہے، وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عن طريق عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لملك الموت انطلق إلى ولي فأتني به فإني قد جربته بالسراء والضراء فوجدته أحب إني لأريد أن أريحه من هموم الدنيا وغمومها فيجيء ملك الموت عنده فيجلس ملك الموت عنده ومعه 500 من الملائكة ومعهم كفن من أكفان الجنة ومعهم حنوط من حنوط الجنة۔ پوری حدیث سے ذرا غور کریں۔ آج اگر آپ عمل کرو گے، اگر آپ قوانین شریعت کو فالو کرو گے، اپناؤ گے، بالفاظ دیگر پرہیزگاری اختیار کرو گے تو دیکھیے آپ کے لیے کیا مجزا ہے۔ آپ ان اللہ کے ولی کی مقدس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہماری زبانیں تو خوب چل جاتی ہیں کہ ہم زبان سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، مگر حیات کو جب دیکھا جاتا ہے تو زندگی بدعملی کا شکار ہوتی نظر آتی ہے۔ آج زبان سے زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، مگر جب زندگی کا معاملہ دیکھا جاتا ہے تو ظہر کی اذان ہو گئی ہے، اور یہ انسان جو سنی اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر
چلنے والا اپنے آپ کو کہلاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے محبت کرنے کا دام بڑھتا ہے۔ کیا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے اور یہ بندہ اپنے کاروبار میں مصروف ہے؟ کیا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ عصر کی اذان ہو رہی ہے اور یہ بندہ اپنے اعزاء اقربا کے یعنی ان کی خاطر تواضعداری میں لگا ہوا ہے اور عصر کی اذان کا پتہ نہیں چلا، مغرب کے اندر بالکل اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے، عشاء اور فجر کے اندر بھی اللہ کے فریضے کو چھوڑتا نظر آ رہا ہے؟ میرے امام اہل سنت کی زندگی کا معاملہ تو یہ ہے، آپ اٹھا کر دیکھو مجدد اعظم کی حیات طیبہ کو، میرے اعلیٰ حضرت کی حیات طیبہ کو، سرکار مفتی اعظم ہند کی حیات طیبہ کو، حضور حجت الاسلام کی حیات طیبہ کو، میرے امام کی حیات طیبہ میں ملے گا کہ آپ ایک مرتبہ سخت بیمار پڑ گئے تھے، سخت نقاہت اور کمزوری کا عالم آ گیا تھا، آپ بہت بیمار پڑ گئے تھے، یہاں تک کہ چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ میرے امام کی زندگی کا مطالعہ کریں، راستے میں اپنے گھر پہ یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اور مریدین کا مجمع لگا ہوا ہے، چاہنے والوں کا مجمع لگا ہوا ہے، مگر میرے امام کے کانوں میں جب حی علی الصلاۃ کی صدا آتی تھی، حی علی الفلاح کی صدا آتی تھی، تو میرے امام جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور میرے امام کو لوگ کرسی پر نماز پڑھانے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی نمازوں کی پابندی اور جماعت کی پابندی کا عالم تھا۔ اور آج میرے امام کی حیات دیکھی، آپ نے کبھی بھی جماعت کے ساتھ نماز کو ترک نہیں کیا، تو کہاں اولیاء کاملین کی زندگی اور کہاں ہماری زندگی؟ آج دیکھیں امام اہل سنت کی حیات کے حوالے سے میں بولوں جب بتاتا چلوں، تلاوت قرآن کا معاملہ یہ تھا کہ میرے امام تلاوت قرآن جب کیا کرتے تھے تو آنکھوں سے اشک روا ہو جایا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے، اس کے رسول کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ آج تعجب ہے، غور کریں حدیث قدسی پر، امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ جب ایک سچے اور اچھے انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ایک نمازی اس دنیا سے جاتا ہے، ایک پرہیزگار تلاوت قرآن کرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ ملک الموت سے ارشاد فرماتا ہے انطلق الی ولی کی، میرے دوست کے پاس چلے جاؤ۔ غور سے سنیں، ذرا توجہ کریں، فَأْتِنِي بِهِ، اور اس کی روح کو نکال کر میرے پاس لاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ جسے اپنا دوست کہے، سبحان اللہ، اللہ فرمائے گا اور فرماتا ہے اے ملک الموت چلے جاؤ، میرے دوست کے پاس چلے جاؤ، فَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُهُ بِالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اس لیے کہ میں نے اسے خوشی میں بھی آزمایا ہے، میں نے اپنے بندے کو غم میں بھی آزمایا ہے، میں نے اسے نعمتیں دے کر کے بھی آزمایا ہے، میں نے اسے بیماریاں دے کر کے بھی آزمایا ہے، میں نے اسے اپنی نعمتیں دے کر کے بھی آزمایا ہے، مگر میرے اس بندے کا عالم یہ تھا کہ جب میں نے نعمتیں دی تب بھی میرا شکر بجا لایا، اور جب میں نے اسے بیماری میں مبتلا کیا تب بھی میرا شکر بجا لایا۔ یہ میرے بندے کی کیفیت، لہذا جاؤ، اب ملک الموت آتے ہیں، یہ جو محبوبان بارگاہ ہے، یہ اللہ کے مقدس بندے، یہ اللہ کے ولی، جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کون لوگ ہوا کرتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعام و اکرام نازل فرمایا۔ تو ملک الموت اکیلے نہیں آتے ہیں پرہیزگار کی روح نکالنے کے لیے، ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 500 فرشتے، اور ان کے ساتھ جنتی کفن بھی ہوا کرتا ہے۔
آپ تو بعد میں مارکیٹ میں کفن لینے کے لیے جاؤ گے، آپ تو بعد میں ان کے تختوں کا انتظام کرو گے، آپ تو بعد میں خوشبو کا انتظام کرو گے، مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے ایک اللہ کا مقدس ولی، ایک اللہ کا معزز بندہ کیسے بنتا ہے؟ یہ ایسے الفاظ کا کام نہیں ہے، اس کو زندگی گزارنا ہے تو شریعت کے دائرے میں گزارنا ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عقیدہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے، عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کے عقیدے تھے، جو ہمارے بزرگان دین کے عقیدے تھے۔ جب عقیدہ درست ہوگا تب وہ عملی میدان میں اترے گا۔ الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدے بھی بزرگوں کے دیے ہیں اور ہمیں عملی میدان میں اترنے کی دعوت کریمہ بھی دی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، میرے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ زندگی میں آپ نے کسی ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ کام کیا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے کام کیا ہے۔ اگر کام کیا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کے قوانین پر عمل کرانے کی لوگوں کو دعوت و تلقین ارشاد فرمائی ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، جب تک جیو مصطفیٰ کی شریعت پر جیو، اور جب اس دنیا سے خاتمہ ہو تو مصطفیٰ کی شریعت پر خاتمہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے درود رسالت۔ پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غور کریں، آج بس انداز دیکھ لیا جاتا ہے، آج بس راتوں رات جلسے سن لیے جاتے ہیں، آج بس ہماری قوم دیکھ لیتی ہے۔ اکثر جگہ کا یہی حال ہو چکا ہے کہ خطیب صاحب تشریف لائیں گے، لیکن غور کرو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن تمہارے اعزاء اقربا، ہمارے اعزاء اقربا اس دنیا سے ہم کو لے کر چلے جائیں گے، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اگر آپ پرہیزگاری اختیار کرو گے، اگر آپ تقوی اختیار کرو گے، اگر آپ اللہ والوں کی قدر و منزلت کو جانو گے، تو حضرت ملک الموت کے ساتھ جو 500 فرشتے ہوں گے ان کا استقبال دیکھیے۔ ایک پرہیزگار کا استقبال 500 فرشتے کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ان کے پاس جنتی کفن ہوں گے، ان کے پاس جنتی خوشبو ہوگی۔ حضرت ملک الموت اس پرہیزگار بندے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد حضرت ملک الموت اس کی روح نکال لیتے ہیں اور روح سے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایتھا الروح الطیبہ اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاکیزہ اور مقدس روح، جا اپنے رب کی بارگاہ میں چلی جا اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تجھ سے راضی ہے۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت جب اس کی روح کو نکال لیا کرتے ہیں، یہ کن بندوں کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ انہی بندوں کی بات کی جا رہی ہے جن کے عرس میں آپ تشریف لائے ہیں، یہ انہی مقدس بندوں کی بات کی جا رہی ہے جن کا لمحہ گزرتا ہے تو شریعت کے دائرے میں گزرتا ہے، جن کی شب و روز گزرتی ہے تو شریعت کے دائرے میں گزرتی ہے، جن کا کھانا ہوتا ہے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوا کرتا ہے، جن کا سونا میرے آقا کی سنت کے مطابق ہوا کرتا ہے، جن کا جاگنا میرے آقا کی سنت کریمہ کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ یہ انہی نفوس قدسیہ کی بات کی جا رہی ہے، کون بندوں کی بات کی جا رہی ہے؟ ملک الموت بیٹھتے ہیں اور روح جب نکال لیتے ہیں تو جب روح نکل جاتی ہے تو روح جسم کو مبارکباد پیش کرتی ہے، ہنی اللہ کا، ہنی اللہ کا، ہنی اللہ کا، اے جسم تو کامیاب ہو گیا، اے جسم تو کامیاب ہو گیا۔ جسم روح سے کہتا ہے آخرکار مبارکبادی کس بات کی دی جا رہی ہے؟ آخرکار کامیابی کس بات کی دی جا رہی ہے؟ آخرکار استقبال کس بات پر کیا جا رہا ہے؟ تو روح جسم سے کہتی نظر آتی ہے، اے جسم ذرا سن لے، جب تو دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہا تھا تو اس لیے تجھ کو مبارکبادی دی جا رہی ہے، جب بھی میرے مصطفیٰ کی شریعت کی بات کی جاتی تھی تو تیرا قدم مجلس رسول کے اندر جایا کرتا تھا، جب بھی بزرگوں کے عرس کی محفلیں سجا کرتی تھی تو تیرا قدم وہاں کی طرف جاتا تھا، جب بھی حی علی الصلاۃ کی آوازیں سنا کرتا تھا تو تیرا قدم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے بزنس کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف چلا جاتا تھا، پانچوں وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتا تھا، اور جب بھی قرآن کریم کو دیکھتا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم پڑھتا نظر آتا تھا اور اللہ کو خوش کرتا نظر آتا تھا۔ یہ تیری زندگی کا مقصد تھا۔ تو جسم بھی ویسے ہی مبارکبادی پیش کرتا ہے، جسم بھی کہتا ہے ہنی اللہ کا، تیرے لیے بھی مبارکبادی، اور اس کے بعد جانتے ہو اسی پر بس نہیں ہے،
جب اس کے جنازے کو لے کر کے جایا جاتا ہے، ایک پرہیزگار انسان کے جنازے کو جب گھر سے نکالتے ہیں تو میں نے روایت کے اندر پڑھا ہے یستقبلونہ بالاستغفار 70,000 من الملائکہ، حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کتنے ہزار فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ اور کیا استقبال کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ اس کے بعد جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جانتے ہیں ایک قبر میں عذاب کی گردن آتی ہے، عذاب کی گردن آتی ہے، وہ سامنے سے آتی ہے۔ اب جب سامنے سے وہ گردن آتی ہے تو جانتے ہو سامنے سے جاءت الصلاۃ، نماز اس کے سامنے سے آ جاتی ہے اور اس گردن سے کہتی ہے وراءک، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد وہ گردن پیچھے سے آ جاتی ہے، تو پیچھے سے جب آتی ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا جاء الذکر، ذکر آ جاتا ہے۔ دائیں طرف سے وہ گردن آتی ہے اور جب دائیں طرف سے آتی ہے تو جاء القرآن، قرآن کریم آئے گا اور اس گردن سے کہے گا وراءک، پیچھے چلی جاؤ۔ اس کے بعد بائیں طرف سے آتی ہے وہ عذاب کی گردن، تو بائیں طرف سے صبر آ جائے گا اور صبر اس گردن سے کہے گا وراءک، پیچھے چلی جاؤ، پیچھے چلی جاؤ۔ چاروں طرف سے اس کی سفارشیں ہوں گی۔ اب ذرا یہاں بیٹھنے والوں، نعرے لگانے والوں، شور شرابہ کرنے والوں، اپنی زندگی کو لہو نعیم میں گزارنے والوں، اور دن و رات ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کا احساس ہوا اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی چغلی، اس سے حسد، اس سے حسد، اس سے جلن، اس سے جلن، نمازوں سے تم غافل، نمازوں سے ہم غافل، سب لوگ الا ماشاء اللہ بڑے یعنی جان بوجھ کر بھی نماز چھوڑتے نظر آتے ہیں اور ان کے دل پر ذرا سا ادنا سا میل بھی نہیں گزرتا۔ تقریریں رات بھر سنی لیکن اس کا اثر ہوا کیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آج معاشرہ اکثر صرف رسم و رواج کے حد تک کے پروگراموں کو سنتا ہے۔ میں سب کی گارنٹی نہیں، کچھ دل و جان سے بھی سنتے ہیں، مگر اکثر لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ سنا اور سننے کے بعد ہم نے کیا عمل کیا، کیا دعوت و تبلیغ دی، کیا بزرگان دین کی زندگی کہہ رہی ہے، اس کا ہمیں کچھ احساس تک نہیں۔ ذرا غور کریں، قرآن کریم سفارش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ابھی میں نے حدیث پاک سنائی، قرآن کریم سفارش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن ذرا بتاؤ، ویڈیو مت بناؤ، ذرا بند کرو موبائل بیٹا۔ قرآن کریم سفارش کرے گا، لیکن ذرا بتاؤ سفارش کب کرے گا؟ جب تم نے دنیا میں قرآن کریم پڑھا ہوگا تبھی تو سفارش کرے گا۔ جب تم نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہوں گی تبھی تو نمازیں سفارش کریں گی۔ جب تم نے دنیا میں ذکر کیا ہوگا تبھی تو ذکر تمہاری سفارش کرے گا۔ جب تم نے دنیا میں جناب عالی صبر کیا ہوگا تبھی تو صبر تمہاری سفارش کرے گا۔ لیکن حال یہ ہے قرآن کریم لڑکی کو جہیز میں دے دیا گیا، لڑکی اپنی سسرال چلی گئی، نہ لڑکی کو توفیق ملی کہ قرآن کریم کھول کر دیکھے، اور نہ جناب عالی اہل خانہ کو توفیق ملی کہ قرآن کریم کھول کر دیکھے۔ 8 دن گزر گئے، 4-10 دن گزر گئے، مگر الا ماشاء اللہ کوئی ایسا بندہ، اچھا بندہ ہوا کرتا ہے جو ہر دن فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ ہم امید تو یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ہماری سفارش قرآن بھی کرے، ہماری سفارش نماز بھی کرے، ہماری سفارش ذکر بھی کرے، ہماری سفارش صبر بھی کرے، ہماری سفارش اور بھی چیزیں کرے، مگر حال یہ ہے نمازیں ہماری قضا ہے، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر رہے ہیں، ذکر ہم نہیں کر رہے ہیں، صبر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اگر کر رہے ہیں تو ادھر کی ادھر کر رہے ہیں، غیبت و چغلی کر رہے ہیں، غیبت و چغلی کر رہے ہیں، عقیدے بگاڑ رہے ہیں اور سب کو صحیح کہتے نظر آ رہے ہیں۔ اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور وہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے تو میرے امام کے کہنے پر چلو کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا محبت کیجئے، اور خیز میں جل جائے بے دلوں کے دل یا رسول اللہ کی قدر سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی شکیل رامپوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اور ذرا دوسرا پہلو اور دیکھیں، مختصر وقت ہے. ایک یہ پہلو تو پرہیزگار کی روح کا ہے. ایک گناہگار کی روح کیسے نکلتی ہے وہ بھی تو ذرا دیکھیں حدیث کی روشنی میں. سننا چاہیں گے؟ ہاں، بہت لطیفے بازی قصے کہانیاں ہی ہا ٹھٹا ادھر ادھر یہ اکثر ہوا کرتا ہے. مزہ آ گیا، لطف آ گیا، طبیعت باغ باغ ہو گئی. ابھی اللہ کے بندے آخرت کو آباد کر لے تب نہ طبیعت شاد ہوگی، تب نہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. بس مزے لے لیے اور چلے گئے. ذرا سنو، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں. کتاب کا نام میں نے لے لیا ہے. کیا نام ہے یاد رکھ لینا، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور. جو نمازیں چھوڑنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کو نظر انداز کرنے والے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت سے غافل ہیں، جو علماء کے ادب و احترام سے غافل ہیں، جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق سے غافل ہیں، جو دنیا کے اندر گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ ذرا سن لیں، غور کریں. امام جلال الدین فرماتے ہیں نقل کرتے ہوئے جب یہ حدیث بیان کی کہ جب ایک گناہگار کی روح نکلنے کا وقت قریب آتا ہے، یہ بھی ذرا سنو اور غور کرو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو. بہت زندگی آ گئی، موت اچانک آ رہی ہے، نہ ایک سیکنڈ کا پتہ، نہ لمحوں کا پتہ. آدمی ابھی ادھر ہے اور ابھی ادھر چلا گیا ہے. ذرا غور کریں. حضرت امام نقل کرتے ہیں کہ جب ایک گناہگار کی روح نکلنے کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ ملک الموت سے ارشاد فرماتا ہے، انطلق الی عدوی، اے ملک الموت میرے دشمن کے پاس چلے جاؤ. اللہ اکبر. اللہ جسے اپنا دشمن کہے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا انطلق الی عدوی، میرے دشمن کے پاس جاؤ. کیا فرمائے گا؟ فأتنی بہ، اس کی روح کو نکال کر میرے پاس لاؤ. اب ملک الموت آئیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے بلکہ 500 فرشتے یہاں بھی ہوں گے ان کے ساتھ. اب ان کے پاس جنتی خوشبو نہیں ہوگی، ان کے پاس جنتی کفن نہیں ہوگا، ان کے پاس اور نعمتیں نہیں ہوں گی. یاد رکھو، جب میں اس حدیث پاک کے اس جملے پر پہنچا تو رومتے کھڑے ہو گئے. ان کے پاس کیا ہوگا جانتے ہو؟ وَمَعَهُمْ صَفُودٌ مِّن نَارٍ، سین فے باؤ دال، اس کا معنی ہوتا ہے لوہے کا آنکڑا. کبھی کباب کھائے ہوں گے، شامی کباب، میلوں میں ٹھیلوں میں قصائی اس میں ڈال کر کے وہ کباب تیار کرتا ہے کہ نہیں؟ لوہے کا آنکڑا ہوتا ہے، کتنا نوکیلا ہوتا ہے. آج ہم فضائل بہت سن لیتے ہیں، مناقب بہت سن لیتے ہیں، بشارتیں بہت سن لیتے ہیں. اچھی بات ہے، سننا چاہیے، مگر جہنم کی وعیدات، بے نمازیوں کی سزائیں، بے نمازیوں کی سزائیں، گناہگاروں کی سزائیں، ان کے حق میں وعیدات، یہ کون سنائے گا؟ یہ کون قوم کو باور کرائے گا؟ اگر فضیلتیں ہیں تو وعیدات بھی ہیں، اگر بشارتیں ہیں تو جہنم کے عذاب پر بھی آیات مشتمل ہیں اور حدیثوں میں بھی جہنم کے عذاب کا ذکر ہے. آخرکار ان سے غافل ہوتے کیوں نظر آ رہے ہو؟ آخرکار وہ ہماری نظروں کے سامنے کیوں نہیں ہے اور ہم ان سے زیادہ ذکر ان کا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں زیادہ تر ان کو دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. اور کتنے بڑے عذاب کا بیان ہر آیت میں قرآن کریم کی اکثر آیات میں ذکر کیا گیا ہے. حضرت ملک الموت جب آتے ہیں تو 500 فرشتے، اور ان کے ساتھ کون ہوتا ہے جانتے ہو؟ ان کے ساتھ 500 فرشتے اور لوہے کا آنکڑا نہیں ہوگا، صفود من نار، جہنم آگ کا آنکڑا ہوگا. اللہ اکبر. اگر ادنا سی سوئی چبھ جائے نا تو دن میں تارے نظر آتے ہیں، انسان بولتا ہے. تھوڑا کانٹا لگ جائے تو دن میں تارے نظر آتے ہیں. مگر جب نمازوں کو چھوڑنے والے اور جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے اور جان بوجھ کر اور گناہ کرنے والے، جب ان کی روح کے نکلنے کا وقت آئے گا اور 500 فرشتے آئیں گے
تو حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس مرنے والے کو ملک الموت کی ایک آنکھ نظر نہیں آئے گی بلکہ 12 آنکھیں نظر آئیں گی۔ کتنا خوف کا عالم ہوگا، کتنا ڈر کا عالم ہوگا۔ بیٹھیں گے، لوہے کا آنکڑا نہیں آگ کا آنکڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اسٹارٹنگ کریں گے روح نکالنے کی گھٹنے سے۔ حدیث میں ہے کہ جب وہ روح نکالنا شروع کریں گے تو فَيَصِلُ ذَلِكَ السَّفُودُ فِي عَرْقِهِ وَشَعْرِهِ وَعَزْمِهِ وَلَحْمِهِ، وہ آگ کا آنکڑا اس کی کھال، اس کے بال، اس کی ران، اس کی ہڈی، اس کے گوشت کو پار کرتا ہوا نکل جائے گا۔ یہ اس آنکڑے کا عالم ہوگا، اور اس کے بعد کتنی تکلیف ہوگی ہم نہیں جانتے۔ حدیث پاک میں نہیں بیان فرمایا گیا اس کی کیفیت، بلکہ اس کی کیفیت تو وہی جانے گا جس پر یہ بیتتی ہوگی، یہ گزرتی ہوگی۔ اور اس کے بعد اس روح کو نکال کر کے جناب دوسری جگہ ڈال دیں گے ملک الموت، پھر نکالیں گے، پھر پشت میں ڈال دیں گے، پھر نکالیں گے۔ اس کے بعد کیوں یہ بار بار نکالنا ڈالنا ہوگا؟ اسی لیے ہوگا تاکہ اس کو تکلیف ہو بار بار اور وہ سمجھ جائے۔ اس کے بعد وہ سوچے گا اے کاش میں نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہوتی، اے کاش میں نے دنیا میں اولیاء کرام کا ادب کیا ہوتا، اے کاش میں نے دنیا میں اپنے عقیدے کو صحیح رکھا ہوتا، اے کاش میں نے دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہوتی، اے کاش میں نے دنیا میں اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کیا ہوتا، اے کاش میں نے دنیا میں ہمیشہ زندگی جب کی ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی ہوتی۔ لیکن پھر سوچنے سے کیا فائدہ؟ زندگی گزر گئی، اب پوری زندگی کا معاملہ چلا گیا، تو اب سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آخری بات ذرا اور کریں، ایک مختصر بات اگر آپ دیکھیں اجازت ہو تو بتا دوں عمل کے لیے، کیونکہ ہم لچھے دار تقریریں، ہنسنے ہنسانے والی تقریریں، ہم شوقیہ خطیب نہیں ہیں۔ دل یہ چاہتا ہے کہ عوام ہماری راہ راست پر آئے، عوام عملی میدان میں اترے، ہمارا نوجوان شریعت کے احکام پر عمل کرے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی عادت میں شامل کرے، ہماری بچیاں شریعت کے مسائل سیکھے۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ ملے، یہ ہمارا مشن ہے، اور بزرگوں کے طریقوں کو ہم اپنائے، یہ ہمارا مشن ہے۔ یاد کریں مدینے کی سرزمین ہے، غور سے سنیں ذرا، آخری بات ہے، تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے تاریخ ابن کثیر، اور یہی کتاب تاریخ ابن خلدون میں بھی یہ لکھا ہے کہ مدینے کی سرزمین پر ایک اللہ کا بندہ جس کا نام عبد الرحمن فاروقی ہے، یاد رکھ لینا نام کیا، عبد الرحمن فاروقی، وہ جنگ کا قائد اعظم ہے، جنگ کا لیڈر ہے۔ ان کی بیوی حالت حمل سے ہے۔ اب ان کی بیوی جب حالت حمل سے ہے تو اچانک جنگ کے لیے نقارہ بجا دیا گیا، جنگ کے لیے اعلان کر دیا گیا، اے لوگوں جنگ لڑنے کے لیے چلو۔ تو ہوا کیا، وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے، توجہ کریں، اہلیہ کے پاس جب آئے تو اپنی اہلیہ سے کہا میں تو جنگ کے لیے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے تم کو دو نصیحتیں کر کے جا رہا ہوں، اگر زندہ آ گیا تو نصیحت سمجھ لینا، اور اگر دنیا سے چلا گیا تو وصیت سمجھ لینا۔ بیوی نے مسکرا کر کہا کیا نصیحتیں؟ تو سب سے پہلے عبد الرحمن فاروقی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد 30,000 کی رقم نکالی اور کہا اے میری شریک حیات، یہ 30,000 کی رقم ہے،
میں تم کو بینک بیلنس مضبوط کرنے کے لیے دے کر نہیں جا رہا ہوں، میں تم کو کاروبار کو مضبوط کرنے کے لیے دے کر نہیں جا رہا ہوں، میں تم کو اس لیے دے کر جا رہا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، حالت حمل جو تمہاری ہے، اگر لڑکے کی شکل میں بچہ پیدا ہوا تو اسی پیسے کی مدد سے دین کا عالم بنا دینا، اور اگر لڑکی کی شکل میں یہ بچہ پیدا ہوا تو اسی پیسے کی مدد سے اس کو دین کی عالمہ بنا دینا۔ اس کے بعد ہوا کیا جانتے ہو؟ دوسری نصیحت یہ کی کہ میں تو جا رہا ہوں، مگر میرے جانے کے بعد کسی اجنبی سے ناجائز تعلقات قائم مت کر لینا، ورنہ تم غدار خاتون کہلاؤ گی۔ یہ دو نصیحتوں پر عمل کر لینا۔ اس کے بعد سلام کیا اور چلے گئے۔ زمانہ گزرتا گیا، چند ہی دنوں کے بعد اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک حسین و جمیل لڑکا عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور اس لڑکے کا نام جانتے ہو کیا رکھا؟ ربیعت الرائے نام رکھا، عمدہ رائے والا، اچھی رائے والا۔ اے بھائی ویڈیو مت بناؤ، تم بدنام زمانہ کر دیتے ہو تم لوگ ہیں، پورے جیون اسی میں گزر جائے گا، پورا ویڈیو میں معاملہ سب۔ مسلم شریف کی حدیث اشد الناس عذاب یوم القیامت المصبرون۔ بہت آئے نئی نئی تحقیق کرنے والے کی ضرورت شرعیہ ہے، اپنی لگامیں الگ چلا کر کے منہ دبا کر بیٹھ گئے، لیکن یہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند، حضور حجت الاسلام، ان بزرگان دین کا یہ خاصہ ہے کہ جو حدیث کہتی ہے اس کو بدلتے نہیں۔ حق کہنے میں ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہم کسی سے دبتے اٹھتے نہیں ہیں، یہ بات یاد رہے۔ چپکے سے ایک دم ویڈیو بنا لیتے ہیں، وائرل کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر طرح طرح کی باتیں اٹھتی ہیں۔ ہم ویڈیو سے آج بھی بیزار ہیں اور کل بھی بیزار اور انشاءاللہ بیزار رہیں گے۔ اب جو بنائے گا وہ خود بھگتے گا، وہ بوال میں خود گرفتار ہوگا، وہ جانے اس کا کام جانے۔ تو حضرت عبد الرحمن فاروقی جانتے ہیں، جب چلے گئے تو اللہ نے ایک حسین و جمیل لڑکا عطا فرما دیا۔ جب لڑکا عطا فرما دیا تو انہیں اپنے شوہر کی نصیحت یاد آئی کہ میرے شوہر کہہ کر گئے تھے اگر لڑکا پیدا ہو تو دین کا عالم بنا دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو دین کی عالمہ بنا دینا۔ مدینے کی سرزمین پر قاری صاحب کی بارگاہ میں لائی، اور قاری صاحب کی بارگاہ میں لانے کے بعد کہا اے قاری صاحب، یہ میرا پیارا بیٹا نور نظر، یہ لخت جگر ربیعت الرائے ہے، اس کے باپ کی یہ تمنا تھی کہ عالم دین بنے، اس کے باپ کی یہ خواہش تھی کہ قاری قرآن بنے، اس کا داخلہ کر لیا جائے، یہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، اس کا داخلہ کر لیا گیا۔ تاریخ ابن خلدون کے اندر لکھا ہے جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، ربیعت الرائے 5 برس کے ہو گئے، ربیعت الرائے 10 برس کے ہو گئے، ربیعت الرائے نے قرآن کریم کا حفظ بھی مکمل کر لیا، ربیعت الرائے قاری قرآن بھی ہو گئے، ربیعت الرائے جب 20 برس کے ہو گئے تو جید عالم دین بن کر فارغ ہوئے۔ الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اور آج ہمارا معاشرہ ان خواتین کا دیکھ لو ذرا، اپنے بچے کو عالم دین بنایا، اور آج ہمارا معاشرہ مسلم، آپ اگر جائزہ لوگے تو اکثر مسلموں کے نوجوان بچے شراب نوشی میں بالکل آگے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں بات؟ اس کے بعد پھر جناب عالی آ جاتے ہیں کہ حضور کاروبار بالکل برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی تعویذ کر دیا جائے، پورا بچہ پوری فیملی بیمار پڑی ہے۔ شراب نوشی کا یہ عالم ہے جناب آج کے معاشرے میں کہ اگر بستیوں کا جائزہ لوگے تو مسلمانوں کے بچے اور ان کے نوجوان لڑکے شراب نوشی میں بالکل آگے نظر آ رہے ہیں اور کھلے عام شراب نوشی کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے، جو حرام ہے۔ بھلے سے ان کے ماں باپ دیکھیں نہ دیکھیں، بھلے سے ان کے رشتہ دار دیکھیں نہ دیکھیں، بھلے سے ان کی بہنیں، ان کی بیویاں، ان کے خاندان والے دیکھیں نہ دیکھیں، مگر احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو
تو قیامت کے دن اور اس کی موت کے وقت فیصلہ ہو جائے گا. ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا اور کبریا کے سامنے کچھ بھی نہ بولا جائے گا. ہم اور آپ ہیں کس خیال میں؟ یہی جذبہ دیکھیے حضرت عبد الرحمن فاروقی کی اہلیہ کا. آج کی اہلیہ اگر ہوتی تو 30,000 کا بینک بیلنس مضبوط کر لیتے, کاروبار میں لگا دیتے, ایف ڈی کرا دیتے, ڈبل کے ٹربل کرا دیتے, 1,00,000 2,00,000 کر لیتی اور کہہ دیتی کیا رے شوہر کی جو نصیحت دی تھی لیکن ہم تو بزنس کریں گے. مگر قربان جائیے عبد الرحمن فاروقی کی اہلیہ کی ذات پر, ان کے نظریے پر کہ انہوں نے اپنے شوہر کی نصیحت کو پورا کر دکھایا اور اپنے بچے کو عالم دین بنایا. اور یہی نہیں, جب جوان ہو گئے ربیعۃ الرائے تو جناب اتنا عمدہ قرآن کریم پڑھتے تھے, اتنا عمدہ قرآن کریم پڑھتے تھے کہ روایت میں آیا ہے ایک مرتبہ ربیعۃ الرائے نیچے سر جھکا کر مدینے کی طرف لو لگا کر کعبے کی طرف سر کر کے رخ چہرہ کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے تھے, اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے. مدینے والوں کا گزر ہوا, دیکھا کانوں میں آواز ٹکرائی, کوئی قاری صاحب ہے جو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. دل کو بھا گئی آواز, دل کے اندر یعنی اثر کر گئی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی آواز. دوڑے دوڑے حضرت قاری صاحب کی بارگاہ میں آئے اور کہا, ادب سے سلام پیش کیا اور اس کے بعد کہا قاری صاحب ہم آپ کی بارگاہ میں ایک ڈسپلن کے لیے آئے ہیں, ایک مشورے کے لیے آئے ہیں, اگر آپ قبول فرما لیں تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی. حضرت ربیعۃ الرائے نے کہا آخرکار تمہارا وہ مشورہ کیا ہے, آخرکار تمہارا وہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت قاری صاحب کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا آپ بہت اچھا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, آپ بہت عمدہ قرآن کریم پڑھتے ہیں, ہم مدینے والوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ آپ اتنا عمدہ قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو آپ کو آج سے ہی مسجد نبوی کا امام مقرر کر دیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام مقرر کر دیا گیا کس کو؟ ربیعۃ الرائے کو. مسجد نبوی کا امام مقرر کر دیا گیا. کون سی مسجد نبوی؟ جس میں میرے سرکار کے قدم مبارک بھی گئے ہیں, جس میں میرے آقا کے قدم مبارک بھی گئے ہیں, جس میں صدیق اکبر کے قدم مبارک بھی گئے ہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام کے قدم مبارک گئے ہیں. اس مسجد نبوی کا امام بنا دیا گیا ربیعۃ الرائے. سبحان اللہ. بڑے استقبال کے ساتھ لے کر گئے, انہیں عزت کے ساتھ لے کر گئے. اور آج معاشرے میں حال یہ ہے کہ امام اگر شریعت پر عمل بھی کرتا ہے تب بھی اس کے پیچھے خرافات کچھ لوگ کرتے ہیں. یہ معاشرہ ہے کہ نہیں ایسا؟ ایسا نہیں ہے کہ مجھے راجنیتی یہاں کی بتائی گئی ہو, لیکن میں دیکھتا ہوں اگر شریعت پر عمل کرنے والا بھی ہے تب بھی اس کے پیچھے چوچلا, اور اگر کوئی ویسا بھی ہے تب تو ہوتی ہی ہے. لیکن جو شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں وہ بڑے مبارک لوگ ہوا کرتے ہیں. بے شک. سبق لو حضرت ربیعۃ الرائے کی زندگی سے. جب مسجد نبوی کے امام بنا دیے گئے ربیعۃ الرائے تو ایک دن عشاء کی نماز پڑھا کر آئے اپنے والدہ کی بارگاہ میں. غور سے سننا ذرا, آنکھوں سے آنسو رواں. اس کے ربیعۃ الرائے رو رہے ہیں. ان کی والدہ نے دیکھا کہ میرا پیارا بیٹا نور نظر لختے جگر ربیعۃ الرائے رو رہا ہے. پوچھا اے میرے بیٹے, اے میرے لختے جگر, اے میرے نور نظر, آخرکار تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ ما یبکی کا یا ربیعۃ الرائے, اے ربیعۃ الرائے تمہارے رونے کا کارن کیا ہے, تمہارے رونے کا سبب کیا ہے, تم کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ تو آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. ربیعۃ الرائے اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے اماں جان, میرے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا ہے, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. ماں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے وہ سوال دہرایا جائے. بیٹے نے کہا اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا مگر مجھے یہ پتہ نہ چلا میرے باپ کا نام کیا تھا, ان کا کام کیا تھا, وہ کیا کرتے تھے. اللہ نے
نے مجھے قاری قرآن بنا دیا مگر میرے باپ کے بارے میں مجھے علم نہ حاصل ہو سکا. اللہ نے مجھے عالم دین بنا دیا مگر میرے باپ کا کام مجھے پتہ نہیں چل سکا. روایت کے اندر لکھا ہے, تاریخ گواہ ہے, جب یہ سنا تو حضرت ربیعۃ الرائے کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی, اے میرے پیارے بیٹے, جب تم نے سوال کر دیا ہے تو سنو سنو. اب سے 30 سال پہلے مدینے کی سرزمین پر ایک اللہ کا بندہ تھا جس کا نام عبد الرحمن فاروقی تھا اور وہ جنگ کا قائد اعظم تھا, جنگ کا لیڈر تھا. لوگ اس کے پیچھے لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے. اے میرے پیارے بیٹے, تمہارا جنم بھی نہ ہوا تھا, تمہاری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. اے میرے پیارے بیٹے, آج اگر وہ ہوتے تو دیکھ کر تمہیں کتنا خوش ہوتے. وہ کہہ کر گئے تھے, اگر لڑکا پیدا ہو تو دین کا عالم بنا دینا اور اگر لڑکی پیدا ہو تو دین کی عالمہ بنا دینا. اے میرے پیارے بیٹے, تمہارا جنم ہو گیا, تمہاری پیدائش ہو گئی اور ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے تم کو عالم دین بنا دیا, قاری قرآن بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں, لیکن تاریخ گواہ ہے. تاریخ کہتی ہے کہ 30 سال کا زمانہ ہو گیا, 30 سال گزر گئے, لیکن اللہ کے فضل سے ربیعۃ الرائے کے والد محترم زندہ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس پر یہ دیکھیے کہ 30 سال کا جب زمانہ گزر گیا تو 30 سال کے بعد عبد الرحمن فاروقی کو اپنے گھر کی یاد آئی, مدینے والوں کی یاد آئی. سامان سفر تیار کیا اور مدینہ تشریف لے آئے. سب سے پہلے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ جب کھٹکھٹایا تو دیکھتے کیا ہے کہ دروازے پر ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے. اس نوجوان نے سلام کیا, السلام علیکم, مگر تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن فاروقی نے جواب نہ دیا بلکہ چہرہ لال ہو گیا, غصے سے لال ہو گیا اور سوال کیا کہ تم کون ہو. ذہن میں طرح طرح کے شکوک و شبہات آنے لگے کہ یہ اجنبی کون ہے, تم کون ہو, میرے گھر پر قبضہ جما لیا ہے. اس نوجوان نے کہا, یہ میرا گھر ہے, اس میں میں رہتا ہوں. عبد الرحمن فاروقی کہہ رہے ہیں, یہ میرا گھر ہے, اس میں میں اور میرے بچے رہتے ہیں. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ دونوں باپ بیٹوں میں تو میں ہو گئی. ربیعۃ الرائے کہہ رہے ہیں یہ میرا گھر ہے, عبد الرحمن کہہ رہے ہیں یہ میرا گھر ہے, جبکہ تاریخ کہہ رہی ہے یہ دونوں کا گھر ہے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں میں بحث کا سلسلہ لمبا ہوا اور طول پکڑتا نظر آیا تو حضرت عبد الرحمن فاروقی سے ان کے پیارے بیٹے, حقیقت میں جو بیٹے تھے, ربیعۃ الرائے نے کہا, آپ بزرگ ہیں, آپ بوڑھے ہیں, میں آپ کی قدر کرتا ہوں, اگر آپ اپنی خیریت چاہتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں. حضرت عبد الرحمن فاروقی دور دراز ایک پیڑ کے نیچے اور پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے اور بارگاہ مولا میں عرض کرنے لگے, پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے, اس میں تو میں اپنی فیملی کو چھوڑ کر گیا تھا, یہ اجنبی کون ہے جس نے میرے گھر پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے. تاریخ کے اندر لکھا ہے کچھ ہی لمحات گزرے تھے, تھوڑی دیر کے بعد مدینہ المنورہ کی سرزمین پر حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہونے لگی, عشاء کی اذان ہونے لگی. چونکہ امام مقرر کر دیے گئے تھے, ربیعۃ الرائے اپنی ڈیوٹی کے لیے گئے, اپنے گھر سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ربیعۃ الرائے مسجد نبوی میں امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے گئے, عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے گئے ربیعۃ الرائے. لیکن تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ جیسے ہی ربیعۃ الرائے اپنے گھر سے نکلے, ادھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبد الرحمن فاروقی آئے اور آنے کے بعد اپنے تاریخ گواہ بیان یعنی گواہ کے طور پر بیان کرتی ہے. تاریخ میں لکھا ہے حضرت عبد الرحمن فاروقی نے اپنے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا بلکہ سیدھی آواز لگائی. جیسے ہی آواز لگائی تو تاریخ کہتی ہے 30 سال کا زمانہ گزر گیا. حضرت عبد الرحمن فاروقی نے جب آواز لگائی تو ان کی اہلیہ نے پہچان لیا اور بالکل بھی شک کا اظہار نہیں کیا اور کہا, یہ ہو نہ ہو ضرور میرے پیارے شوہر عبد الرحمن فاروقی کی آواز ہے اور انہیں کی آواز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اے امام اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. اس
کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن فاروقی کی اہلیہ دروازے پر آئی اور آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، مگر تاریخ میں لکھا ہے کہ پہلے سے اور زیادہ لال ہو گئے، طرح طرح کے شکوک و شبہات ذہن میں آنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، یہ اجنبی کون تھا جس نے میرے گھر پر ناجائز قبضہ جما لیا تھا، یہ کون تھا جو میرے گھر پر رہ رہا ہے، آخرکار اس کا مشن کیا ہے؟ قربان جائیے، آج تک کی اگر بیوی ہوتی تو اپنے شوہر کو طرح طرح کے تانے دے دیا کرتی اور اپنے شوہر کو بھول جایا کرتی تھی، یعنی بھول جایا کرتی، پتہ بھی نہیں چلتا اور اپنے گھر بھی چلی جاتی۔ لیکن قربان جائیے حضرت عبد الرحمن فاروقی کی اہلیہ کے جواب پر قربان جائیے، انہوں نے اپنی برات کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے اپنی صفائی کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے شکوک و شبہات کا ازالہ ان کے طور پر نہیں کیا، بلکہ تاریخ بولتی ہے جیسے ہی ان کے شوہر نے طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، یہ کون تھا اور یہ کیسے تھا، یہ کس نے اجنبی نے ناجائز گھر پر قبضہ جما لیا، حضرت عبد الرحمن فاروقی کی اہلیہ کیا پیارا جواب دیتی ہے، سبحان اللہ، یعنی جواب دیتی نظر آتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، جو شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، جو طرح طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، ان سب کا جواب میرے پاس نہیں ہے، ان سب کا جواب میرے ذہن میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ان تمام شکوک و شبہات کا جواب چاہتے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر چلے جائیے، ہر سوال کا جواب مل جائے گا اور آپ کا ہر شک ختم ہوتا نظر آئے گا۔ آپ وہاں چلے جائیے، آپ کا ہر شک مٹ جائے گا۔ جب یہ کہہ دیا گیا، حضرت عبد الرحمن فاروقی کہاں گئی؟ فوراً مسجد نبوی کے اندر گئے۔ المختصر شارٹ کر رہا ہوں، غور کریں کہ جب گئے تو جانے کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے کہ وہی امام صاحب جس سے دروازے پر تو میں ہوئی تھی، لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی گئے اور انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھو تاریخ کہتی ہے وہ نماز سے فراغت کے بعد ایک کتاب پڑھتے تھے، لوگوں کو مسائل شرع سکھاتے تھے، کہہ رہے ہیں کتاب پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں اے لوگوں نماز پڑھا کرو، اے لوگوں ادب کیا کرو، اے لوگوں ماں باپ کا ادب و احترام کیا کرو، اے لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اے لوگوں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو۔ ادھر تاریخ کہہ رہی ہے سب سے پچھلی سب میں حضرت عبد الرحمن فاروقی بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں سے اشک روا ہو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کا دھارا بہ رہا ہے اور دھیرے دھیرے آواز سے کہہ رہے ہیں اے کاش میرا لڑکا قاری قرآن ہوتا، اے کاش میرا لڑکا حافظ قرآن ہوتا، اے کاش میرا لڑکا عالم دین ہوتا، اے کاش میرا لڑکا دین کا مفتی ہوتا، اے کاش میرا لڑکا احکام شرعیہ کو پہچاننے والا ہوتا اور وہ بھی ایسے ہی مسائل شرعیہ سکھایا کرتا، لوگوں کو بتایا کرتا، تو مجھے کتنا سکون ملتا، مجھے کتنا آرام ملتا۔ روایت کے اندر آیا ہے لوگ مسافہ کر کے یک کے بعد دیگرے نکلنے لگے، مسافہ کر کے نمازی مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں، لاسٹ میں حضرت عبد الرحمن فاروقی نے بھی مسافہ کیا اور سوال کر دیا اے قاری صاحب تم کہاں رہتے ہو؟ قاری صاحب نے پورا جواب دے دیا۔ قاری صاحب ربیعت اللہ سے کہا کہ تم کس کے بیٹے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے اور تمہارے باپ کا کام کیا ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے جیسے یہ سوال کیا حضرت ربیعت اللہ کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امڑ پڑا اور رہا نہ گیا، آنکھوں سے آنسو کا دھارا بہنے لگا اور آپ رونے لگے اور کہا آپ نے جو سوال کر دیا تھا یہی سوال کر دیا ہے، یہی سوال میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کیا تھا، مجھے تو پتا نہیں مگر میری والدہ محترمہ نے یہ جواب دیا جب میں نے اپنی امی جان سے سوال کیا میرے باپ کا نام کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا، ان کا کام کیا تھا، میری ماں نے جواب دیا تھا اب سے 30 سال پہلے مدینے کی سرزمین پر ایک اللہ کا بندہ رہا کرتا تھا، اس کا نام عبد الرحمن فاروقی تھا اور وہ جنگ کا قائد اعظم تھا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے اسلام کو بلند کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ جنگ کا قائد اعظم تھا۔ تمہارا جنم بھی نہ ہوا تھا، میری والدہ بیان کرتی ہے تم پیٹ میں تھے مگر مجھے 30,000 کی رقم تمہارے والد گرامی دے کر گئے تھے اور یہ نصیحت کر کے گئے تھے اگر لڑکا پیدا ہو تو دین کا عالم بنا دینا اور اگر لڑکی پیدا ہو تو دین کی عالمہ بنا دینا۔ اس کے بعد میرا جنم ہو گیا، میری والدہ نے میرے باپ کی نصیحت پر عمل کر کے دکھا دیا، آج میرے والد ہوتے تو مجھے کلیجے سے لگا
لگا لیتے، ان کو کتنا سکون ملتا، وہ کتنا مسکراتے، ان کے کلیجے کو کتنی ٹھنڈک ملتی۔ تاریخ میں لکھا ہے جب ربیعۃ الرائے نے یہ بیان کیا اور بیان کرتے چلے گئے تو تاریخ یہ بھی بیان کرتی ہے ربیعۃ الرائے اپنی کہانی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت عبد الرحمن فاروقی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دھارا بہ رہا ہے، باپ بیٹے دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن فاروقی جب پوری حکایت سننے رہے ہیں اور پورا واقعہ سنتے چلے آ رہے ہیں، اب رہا نہ گیا، اپنے پیارے بیٹے ربیعۃ الرائے سے کہا اب بس خاموش ہو جاؤ، اپنی کہانی اور حکایت کو بند کرو، اب سنو میری زبان سے سنو۔ اب سے 30 سال پہلے جو مدینے کی سرزمین سے گیا تھا اور تمہاری ماں کو جو نصیحت کر کے گیا تھا اور تمہاری ماں کو جو 30,000 کی رقم دے کر گیا تھا اور تمہاری ماں کو جو طرح طرح کی نصیحت کر کے گیا تھا اور جو قاریہ قرآن بننے کی نصیحت کر کے گیا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہارے سامنے جنگ کا قائد اعظم عبد الرحمن تمہارا باپ تمہارے سامنے کھڑا ہے، میں ہی تمہارا باپ ہوں عبد الرحمن فاروقی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن فاروقی نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور کہا سبحان اللہ، وفاداری، وفا شعاری، مربت داری، رواداری کوئی سیکھے تو تمہاری والدہ محترمہ سے سیکھے۔ گئے حضرت عبد الرحمن فاروقی گھر گئے اور گھر جانے کے بعد اپنی اہلیہ سے معذرت کی اور کہا تم تو ایک وفادار خاتون ہو، تم تو ایک یعنی وفا شعار خاتون ہو، تم نے میری نصیحتوں کو یعنی پورا کر کے دکھا دیا اور جو میں کہہ کر گیا تھا اس پر پورے طور سے عمل کر کے دکھا دیا۔ لاسٹ میں مختصر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس سے کیا سبق ملا ہمیں؟ اس سے یہ سبق ملا کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اگر ہمیں ڈالنا ہے تو شریعت کے دائرے میں ڈالنا ہے، شریعت کے احکام پر ڈالنا ہے، اور ہمیں اگر عمل کرنا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اور اس زمانے میں ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر جو سنیت کا سچا نشان ہے جس کو پہچان کے لیے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس پر سختی سے قائم و دائم رہنا ہے، اور مصطفیٰ کی شریعت کے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو جب ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو صرف تقریروں پر ہمیں اکتفا نہ سننے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ صرف تقریر کرنے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ہر ایک فرد سے پوچھا جائے گا، تم نے اپنی بیٹی کو کیا طریقہ بتایا، تم نے اپنے بیٹے کو کیا راہ بتائی، تم نے اپنی بیوی کو کیا طریقہ سکھایا، تم نے اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دی کہ نہیں، اور نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا۔ ہر ایک سے اس کے متعلق سوال کر دیا جائے گا، اور آنکھوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کانوں سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا۔ قرآن کریم کا اعلان ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھ سے بھی سوال ہوگا اگر غلط دیکھا ہے، کان سے بھی سوال ہوگا اگر غلط سنا ہے، اور دل سے بھی سوال ہوگا اگر کسی کے بارے میں غلط سوچا ہے، کسی مسلمان سنی کے بارے میں اگر طرح طرح کی غلط بیانی سے کام لیا ہے تو ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا اور کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ اس لیے میرے خوش عقیدہ بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اسی مختصر گفتگو کو بہت کچھ سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں اتار لو، اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلو۔ انشاءاللہ میں اس بات کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، اگر آپ نے احکام شرع پر عمل کیا اور ہمیشہ تا حین حیات جب تک زندہ رہو شریعت پر قائم رہ کر کے چلے گئے تو قبر میں بھی روشنی، حشر میں بھی آرام، اور یہاں بھی آرام اور وہاں بھی آرام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم